سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سبا نبی یا فقتلوہ۔ ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارک ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سبا نبی یا فقتلوہ، من سبا نبی یا فقتلوہ، اسی کہنا فقتلوہ، من سبا نبی یا من سبا نبی یا اندر ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گیا؟ ہاں جی۔ من سب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ نو رات تک نیند نہ آوے، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے، کالجز کے، ان کے ٹیچرز نمک حرام ٹیچرز، گورنمنٹ نے اس کام کے لیے انہیں نہیں رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعرے لگوا رہے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اور گستاخ رسول پتہ ہے کون؟ دوسرے فرقے والا، اور ان کے نزدیک یہ چھوٹے چھوٹے بچے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں لکڑی کی۔ من سب نبی فقتلوہ، جعلی جھوٹی حدیث، سرکار ضعیف نہیں جھوٹی حدیث جے وہ بابا خادم رضوی پڑھا گیا انہوں نے پوچھو لکھی کی تھے جے، دسو ذرا حوالہ دسو، اینا 6 کتابیں تے آئی کوئی نہیں جے، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی 6 کتابوں میں ہے ہی نہیں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں۔ دور کی کتاب میں جا کے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے، اور مجموع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی، انہوں نے صحیح، ضعیف اور موضوع کے حکم لگائے ہیں، اور یہ بریلویوں نے خود مجموع الزوائد چھاپ دی حدیث کی کتاب، اس میں انہوں نے یہ حدیث لے کر نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے لکھا کہ امام نسائی اس کے جو مرکزی راوی جس نے اس روایت کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد، اس کو کذاب، جھوٹا کہتے تھے۔ اور ایک کڑی ہوئی حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث، اندازہ کریں۔ اس پر ترا یہ کہ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے اوپر غصہ آیا، تو وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ وہ کوئی خام خائے ہوتے ہیں نا بعض کھڑپینچی کرنے والے بھی، تو سیدنا ابو بکر نے کہا نہیں یار، مطلب قتل کیوں کر دے گا اسے، تو اس کا میرا اختلاف رائے ہے، قتل کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ بعد میں جب یہ خطبہ ختم ہوا تو حضرت ابوبکر اسے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ یہ جو تو نے مجمع میں بات کی کہ میں اسے قتل کر دوں، اگر میں واقعی تجھے کہہ دیتا جھوٹی موٹی بھی کہ مار دے تو نے مار دینا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت میں مار دینا سی۔ تو پھر سیدنا ابوبکر نے اسے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے، یہ صرف نبی کا حق تھا کہ وہ کسی کو وجہ بتائے بغیر بھی حکم فرما سکتے تھے کہ اسے قتل کر دو، کیونکہ انہیں وحی کی تائید حاصل تھی۔ ان کے بعد کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے، خواہ وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ رکھتا ہو۔ یہ خود حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ جو جعلی اشکان صحابہ بنے ہوئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں، حضرت ابوبکر تو خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کو قتل نہیں کرنا، وہ میرا گستاخ ہو میرے سامنے بیٹھا ہو، تم 1400 سال بعد جو ہے وہ سعودیہ کی فنڈنگ کے اوپر یہ تماشا لگا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھ کے۔ اس حدیث کے ساتھ ہی امام ابو داؤد نے اپنے استاد احمد بن حنبل کے کامنٹس لکھے ہیں کہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پہ ہی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی، اور نمبر 3، قتل کے بدلے قتل، یعنی اگر کسی نے حق کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ان کا بس یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی بنا پہ آپ قتل کر سکتے ہیں،
चौथी कोई वजह नहीं है। और फिर आमिर हम्बल ने साथ कहा कि हजरत अबू बकर के कौल का मकसद यही था कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे सकते हैं इन 3 वजूहात को छोड़कर भी किसी के हक में कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बाकी आम मुसलमान खा वो हजरत अबू बकर ही क्यों ना हो 3 मौकों के अलावा किसी के लिए कत्ल का हुक्म नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, इन्होंने जो गुस्ताखे रसूल की सजा निकाली है, वो जो ऑडियो लीक हुई थी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, वो बिल्कुल ठीक हुई थी। इसी अबू दाऊद और नसाई के अंदर वो हदीस है जो ये लिए फिरते हैं जी, 4 लोगों को गिलाफे काबा में भी पाओ तो कत्ल कर दो। वो 4 लोगों को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और वो अज़ाब इस्तिसाल का हिस्सा था जो नबी का इनकार करने के ऊपर आता है। वो ये नहीं है कि देवबंदी है तो कत्ल कर दो, बरेलवी है तो छोड़ दो। हदीसें उठाते हैं, उसमें खुद से रंग भरते हैं और जड़ निकालते हैं। और जी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, काब बिन अशरफ को कत्ल करवाया था नबी अलैहि सलाम ने। जी काब बिन अशरफ वो यहूदी था जो मुसलसल मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा था, और मुसलमानों की और यहूदियों की एक कोल्ड वार जारी थी, उसमें उनके सरगना को नबी अलैहि सलाम ने कत्ल करवाया। नहीं, वो गुस्ताखे रसूल था, और गुस्ताखे रसूल तो सारे यहूदी थे। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, अंदर से यहूदी ऊपर से मुसलमान, क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं था? उसे क्यों नहीं कत्ल करवाया अल्लाह के नबी ने? लो सामो, उल्टा बुखारी मुस्लिम में आता है जनाजा खुद पढ़ाया, लुआबे दहन डाला, कुर्ता मुबारक कफन के लिए दिया। फिर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल की। अल्लाह ताला पहले भी कर सकता था कि आप इनके लिए 70 दफा भी मगफिरत करें, हम इनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। आंधा आपने किसी मुनाफिक की कब्र पे खड़े नहीं होना, ना उसके लिए दुआ करनी है। लेकिन नबी इस्लाम की जिंदगी में उसकी तकलीफ की वजह से तमाम साहबा को पता चल गया था ये मुनाफिक है। बुखारी में आता है हजरत उमर ने कई दफा इजाजत मांगी कि या रसूलल्लाह इजाजत दें, इसका गला काट दूं मैं। आपने फरमाया छोड़ दो, लोग कहेंगे अपने साथियों को कत्ल करवाता है। उससे बड़ा तो कोई गुस्ताखे रसूल नहीं था ना। तो दिक्कत नजर से चीजों को देखा जाता है भाई, इस तरह नहीं होता।